نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے ساتھی دوست اور ہر مرحلے موقع پر اپنا تعاون پیش کرنے والے موقر علماء کرام اور دور دراز سے مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہوئے سامعین اکرام، ہمارے تمام ساتھیوں نے دوستوں نے بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان پر توجہ دی جائے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجھے اس موقع پر دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ آپ کی نظر ملک کی سیاست پر، ملک کے حالات پر، اس کے اقتصادی، سماجی، معاشی، سیاسی تمام حالات پر آپ حضرات کی نظر یقیناً ہم سے زیادہ ہوگی، اور یہ جو مجمع یہاں موجود ہے یہ اپنے ضلعوں سے نمائندگی کرنے والا مجمع ہے، ہر اعتبار سے حالات کو سمجھنے والا، دور اندیش اور فیصلے لینے کی صلاحیت رکھنے والا مجمع ہے۔ ورنہ ہماری اکثریت، ہمارے سماج کی اکثریت جو ہے وہ حالات سے ناواقف، حالات کا پتہ ہی نہیں، سیاسی شعور بھی نہیں ہے، ملک کس رخ پر جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت بڑی وبا اور مصیبت کی شکل میں موبائل ایجاد ہوا ہے اور وہ ہاتھوں میں آ گیا ہے، ساری دنیا مٹھی میں ہے۔ اس کے صحیح استعمال کے لیے یقیناً یہ بہت مفید چیز ہے، لیکن اس کے غلط استعمال سے مسلمان سوائے جہنم میں جانے کے اور کچھ کر نہیں سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان طبقہ اس کے غلط استعمال میں زیادہ لگا ہوا ہے، دنیا کے ملک کے حالات سے وہ یکسر ناواقف۔ ملک میں اس وقت دو قانون چل رہے، پہلے تو دستور وہ برائے نام ہے، دستور کہنے کے لیے ہے، عمل دستور پر نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، قانون جو ہے وہ دو طرح کا قانون ہے، ایک اقلیت اور اقلیتوں میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک قانون ہے اور ایک قانون دیگر اقوام کے لیے ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے راستے میں، یہاں آتے ہوئے میں گزشتہ کل NDTV کا تبصرہ جو روش کمار صاحب کا 8 گھنٹہ ان کا تبصرہ ہوتا ہے 9 بجے، تو میں ابھی آتے ہوئے راستے میں اس کو سنتے ہوئے آ رہا تھا۔ کل والا تبصرہ پرائم ٹائم، بہت شاندار انہوں نے کل والا تبصرہ کیا ہے، شاندار پرائم ٹائم انہوں نے پیش کیا ہے، اور بہت صاف دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک احتجاج گزشتہ جمعہ کو ہوا تھا اور ایک احتجاج کل والی جمعہ کو ملک میں ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو جو احتجاج ہوا تھا، ایک خاص کمیونٹی کے لوگ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کے خلاف جمعہ پڑھ کر کے پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، تو
بربریت کی، ظلم کی انتہا کی، لاٹھیاں برسائی، گولیاں چلا دی، ہمارے 2 نوجوان رانچی میں شہید ہو گئے اور بہت ساروں کو قید کر لیا، اور سب پر NSA اور UPA ایسی دفعات لگائی جس پر بیل نہیں ہو سکتی، کئی سال لگ جائیں گے ان کو بیل پر باہر آنے کے لیے، جیسے ہمارے DJ ہلی میں ہوا کہ یہاں اب بھی 48 نوجوان UAPA میں بند ہے، بیل نہیں ہو سکی ہے۔ آدمی جذبات میں آتا ہے تو کچھ کرتا ہے، کچھ غلطیاں بھی ہوتی۔ تو گزشتہ جمعہ جن لوگوں نے احتجاج کیا، خاص کمیونٹی کے مسلمان، جمعہ کے بعد اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، سب کچھ ان کے اوپر کیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ اور آپ میڈیا دیکھیں گے اس وقت جمعہ کے بارے میں میڈیا نے جو پرائم ٹائم چلایا یا اخبارات میں جو لکھا، وہ یہ لکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد دہشت گردوں نے فتنہ مچایا، فساد برپا کیا، لا اینڈ آرڈر کو توڑا، ان کو دہشت گرد سے تعبیر کیا اور ملک کی سالمیت کو ان کے لیے خطرہ بتایا۔ اور کل والی جو احتجاج ہوا ہے، کل والی جو ہنسا ہوئی ہے، اس کے بارے میں میڈیا کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ نوجوان غصے میں آ گئے، انہوں نے غصے کا اظہار کیا، یہ اپنے ہی نوجوان ہیں، ان کو اسکیم سمجھ میں نہیں آئی، وہاں کوئی دہشت گردی کا لفظ نہیں، وہاں کوئی ملک مخالف سرگرمی کی بات نہیں، وہاں کسی کی گرفتاری نہیں، وہاں کوئی گولی نہیں چلی۔ آپ اور میں اندازہ لگا سکتے، کھلا ہوا ہے، منظر نامہ کھلا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، 2 قانون ملک میں چلائے جا رہے ہیں جی۔ اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں حالات کے سمجھنے کے لیے۔ یہ ہم لوگ جو ہے اس کا رونا روتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت سارے ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ حضرات سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ بھئی ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کسان احتجاج کیے اور انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا، اور دیگر اقوام جو ہے وہ اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے اور کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہو رہا؟ ہمیں یہ تلاشنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فرق ہو رہا ہے یہ کہاں سے فرق ہو رہا ہے۔ جب ہم غور کریں گے تو نتائج نکل کر کے سامنے آئیں گے، جب نتائج نکل کے سامنے آئیں گے ہمیں ان نتائج کے مطابق اپنی پالیسی بنانی ہے۔ دیکھیے، ملک کے اندر کسی بھی قسم کی پالیسی ہو، ملک چلانے کی جو پالیسی ہے وہ بنتی کہاں؟ وہ بنتی ہے ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں۔ ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں پالیسی بنتی، اور اس کو نافذ کرنے کی طاقت وہ ایوان میں ہوتی ہے، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ہوتی ہے۔ اور یہ ایڈمنسٹریشن والا شعبہ بھی مسلمانوں کی نمائندگی سے خالی ہے، اسمبلی اور پارلیمنٹ یہ بھی مسلمانوں کی نمائندگی سے خالی۔ کچھ نام مسلمانوں جیسے نظر آتے ہیں تو وہ قوم سے زیادہ پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں، وہ پارٹی کی بات اندر کرتے، قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ان دونوں شعبوں میں جب تک سنجیدگی سے غور کر کے ہم ان دونوں شعبوں میں اپنے سچے مخلص ہمدرد نمائندوں کو بھیجیں گے نہیں، اس وقت تک ان مسائل کا حل نہیں۔ وقتی طور پر ممکن ہے کسی کا کوئی اثر و رسوخ استعمال کر کے کہیں کسی علاقے میں کوئی کام کروا لیا جائے، اور کہیں کسی سے کہیں کچھ لے دے کر کے معاملہ حل کر لیا جائے، لیکن یہ مستقل حل نہیں۔ حل ہے ہمیں اپنے مخلص نمائندوں کو دونوں شعبوں میں بھیجنا۔ ظاہر سی بات ہے، کیسے بھیجا جائے؟
हम ही लोगों को भेजना है, आप सब हजरात को, इसीलिए आप हजरात को बुलाया गया है। जाहिर सी बात है, आम मजमे को बुला करके ये बातें कही जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। अज़ला के करीम को बुलाया गया ताकि ये बातें समझें और समझ करके इसको नाफिज करने की कोशिश करें। देखिए, एक ज़िल्ई एतबार से काम करना बहुत आसान, और उससे भी आसान जो है मस्जिद के तहत काम करना आसान। और अगर एक मस्जिद के लिए काम करना मुश्किल है, 8-10 मसाजिद मिलकर के कुर्बो जवार के एक फेडरेशन बना करके काम करना आसान है। मैं गुज़िश्ता कोरोना में मैसूर में हमारी गुज़िश्ता जमीयत का जो इजलास हुआ था, उसमें मैसूर की यूनिट ने अपना प्रोजेक्टर पेश किया, अपनी खिदमात जिक्र करते हुए कहा कोरोना में इलाज के लिए बड़ी परेशानियां उनको पेश आ रही थी, तो चंद मसाजिद वाले मिलकर के एक आरजी उन्होंने वो हॉस्पिटल बनाई, आरजी हाल की शक्ल में, जहां कुछ बेड हो और जहां ऑक्सीजन का निजाम कर लिया जाए, कोई डॉक्टर आके देख के चला जाए। ये निजाम किया गया और इतनी कामयाबी मिली उस निजाम को, और उनके हौसले इतने बुलंद हुए, कोरोना की मियाद खत्म होते होते उन्होंने शानदार हॉस्पिटल बना लिया। अब वो हॉस्पिटल बगैर नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बुनियाद पर वो हॉस्पिटल शानदार चल रही है मैसूर। अब मसाजिद के जरिए काम करना हो या फेडरेशन के जरिए काम करना हो, तो उसके लिए मुल्की सतह पर एक कमेटी बनी, वो उस एक तहरीक शुरू की गई। उस तहरीक का नाम है मस्जिद वन मोमेंट। ये तहरीक शुरू की गई, उसमें मुल्की सतह पर जो कमेटी है उसमें हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब है, हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, नेशनल लेवल की कमेटी में सूबे में ये है हजरत मौलाना तनवीर पीरा हाशमी साहब, वो भी, ये तीनों मुल्की सतह में नुमाइंदगी करते हैं। और सूबाई एतबार से मैं भी उसमें शामिल होता हूं। वो मस्जिद वन तहरीक क्या है? वो ये है कि एक मस्जिद वाले अपनी मस्जिद के दायरे में आने वाले मुसलमानों का पूरा उनका बायोडाटा, उनका डाटा इकट्ठा करे और उनकी खबरगिरी करे। और उसमें बताया गया है कि मोहल्ले में रहने वाले 3 कैटेगरी के होते हैं। ये कैटेगरी वो लोग हैं जो अपनी जरूरियात तमाम किस्म की खुद पूरी कर ले रहे हैं और दूसरों की भी मदद करने की सलाहियत रखते हैं। ये कैटेगरी, आप अपनी मस्जिद के दायरे में आने वाले मुसलमानों में ऐसे कितने मुसलमान हैं जो अपनी जरूरियात खुद पूरी कर रहे हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं, उनका आप डाटा जमा करें, नाम लिखें ये कैटेगरी में। और बी कैटेगरी में वो मुसलमान जो अपनी जरूरत खुद पूरी कर ले रहे हैं लेकिन किसी और की जरूरत पूरी करने की वो सलाहियत ताकत नहीं रखते हैं, ये बी कैटेगरी में, इन सब का नाम लिखे। सी कैटेगरी में वो लोग हैं जो अपनी जरूरियात भी जायज और जरूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सी कैटेगरी में उनको रखें। अब जरूरियात में तालीम की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, उनके घर में बच्चियां नौजवान हैं तो उन बच्चियों की शादियों की जरूरत है। इन तमाम जरूरतों को सी कैटेगरी के मुसलमानों की जरूरियात मस्जिद वाले पूरी करें। कैसे करेंगे? ये कैटेगरी वालों को बुलाएं कि भाई अल्लाह ने आपको नवाजा है और आप कर भी सकते हैं, और ये सी कैटेगरी में रहने वाले लोगों की ये जरूरियात है, आप जो है इसको पूरा करने में आगे बढ़े। आप ये कैटेगरी से ले, सी कैटेगरी को दे, अपने इलाके की में जो स्कूल्स हैं उनको बुलाएं, उनके मैनेजमेंट को बुलाएं, उनका एजाज करें, उनसे गुजारिश करें कि हम कुछ बच्चों की निशानदही करेंगे, हमारे निशानदही किए गए बच्चों के लिए आप फीस आधी करें। अब आप मस्जिद में बुलाएंगे, वो चाहे हिंदुओं का मैनेजमेंट हो,
آپ مسجد میں بلائیں گے, آپ اعزاز کریں گے, آپ 50% کی پیشکش کریں گے, وہ 50 نہیں تو 25 کریں گے. اس طریق پر وہ کم ہوگا. ہاسپٹل والوں کو بلائے, اپنے تعلقات ہاسپٹل سے بنائے, آپ کی مسجد کے لیٹر پہ کسی مریض کا نام سفارش جائے تو ہاسپٹل جو ہے آپ کے لیٹر کی قدر کرے. یہ کام کرنے سے ہوتا ہے, بہت آسان کام ہے. تو ایک مسجد ون مومنٹ ایک شروع کی گئی اور اس کے تحت کام ہو رہا ہے. بنگلور میں بھی کام ہو رہا ہے. بنگلور میں ماشاءاللہ مساجد فیڈریشن بنائے گئے, 11 فیڈریشن ہیں, ہر ایک میں 50, 60, 70 مسجدیں, اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی فیڈریشن کے تحت ہیں, اور جس فیڈریشن کے تحت میں ہے نمایاں اور لیڈ رول وہی عالم کر رہے. میں جے نگر رہتا ہوں, جے نگر مساجد فیڈریشن میں میری مسجد آتی ہے. تقریباً 55 مساجد ہیں. ان 55 مساجد کی ایک کمیٹی ہے, فیڈریشن کی ایک کمیٹی ہے, مجھے بھی انہوں نے اس میں رکھا ہے. ٹرسٹ انہوں نے بنا لیا, مجھے بھی رکھا ہے. آئے دن 15-20 دن میں اس کی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں. میرے سے وقت لے کے, میرا ٹائم لے کے میٹنگ رکھتے ہیں, اور میں 55 مساجد کے ذمہ داروں سے اور لوگ بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. حالات, ضروریات اور کرنے کے کام, اس ساروں پر تبادلہ خیال 20 دن میں 25 دن میں ہوتا رہتا ہے. ایک تو یہ تحریک ہم جو ہے اپنے ضلع کے اعتبار سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ایک ضلع ہے مثال کے طور پر, اس ضلع میں جو ہے مسلمان بچہ بچی ٹاپ کیا, سیکنڈ ایئر میں بہت اچھے نمبر لائے, 95 نمبر لائے, 98 نمبر لائے پرسنٹیج, اور 90 کے اوپر لانے والے 4-5 بچے بچیاں ہیں. آپ ان 4-5 بچیوں کو بلائیے, ان کو پوچھئے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. وہ فیس نہیں باندھ سکتے, وہ گھوم پھر نہیں سکتے, ماں باپ دونوں ان پڑھ ہیں, وہ بچوں کے ساتھ جا نہیں سکتے, وہ احساس کم تری کا شکار ہے, وہ بچوں کی شادیوں کے لیے فکر مند ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچی بہت پڑھ لے گی, شادی کیسے کریں گے. آپ مسجد کمیٹی وہ ٹیک کرے, ضلع کی کمیٹی بنے. جیسے اب یہ میں آخر میں بتاؤں گا, متحدہ محاذ کے لیے ہر ضلع کے نمائندے ہیں اور ہر جماعت کے نمائندے اس میں شامل ہیں, جمعیت علماء کے ہیں. اور جمعیت علماء اگر 2 حصوں میں بٹ کر خدمت کر رہی ہے خدمات کی حد تک. صوبہ کرناٹک میں آج تک آپ نہیں بتائیں گے جمعیت علماء 2 حصوں میں بٹ کر خدمت کر رہی ہے, اور کہیں کسی جگہ ان 2 حصوں والوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. تاریخ ہے کرناٹک کی, آج تک نہیں ہوا, انشاءاللہ ہونے بھی نہیں دیں گے. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رشیدی دامت برکاتہم بیٹھے, یہ بھی جمعیت علماء کرناٹک کے صدر ہے, ایک حصے کی صدارت کرتے. بہت اچھی بات ہے, کام کی ضرورت ہے, کام کریں. میں نے حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم سے بہت پہلے گزارش کی, کام کی ضرورت ہے. جو آدمی کام کے لیے آگے بڑھے, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, اگر وہ کام اچھا ہے اور قوم کے لیے مفید ہے, ہمیں آگے بڑھ کے تعاون کرنا چاہیے. اور تقریباً ایسے ہی کیا جا رہا ہے. ضلع کی کمیٹی بنے اور وہ ضلع ان 5-6 بچوں کو بلائے, ان سے پوچھے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ میں آفیشل کورس میں جاؤں گا, میں IAS میں کروں گا, میں IPS کروں گا. تو آپ کمیٹی والے, ضلع کی کمیٹی اس کو کہے کہ سارا خرچ ہم برداشت کریں گے, اور صرف خرچ نہیں برداشت کریں گے. ملک میں ایسے انسٹیٹیوشنز کہاں ہیں جہاں IAS IPS کی کوچنگ شاندار طریقے پر ہو رہی ہے. رحمانی 30 پٹنہ میں ایک عالم دین نے, حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے شروع کیا تھا. آج ملک کے اندر, ملک کے ایڈمنسٹریشن میں جتنے مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں, کسی بھی صوبے میں سب سے زیادہ نمائندگی رحمانی 30 سے نکلنے والے, وہاں کی کوچنگ سے کامیاب ہونے والے مسلمان ایڈمنسٹریشن میں. کیا یہ ہم ضلع کے اعتبار سے نہیں کر سکتے؟
ہم انتظار کریں گے کوئی آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. ہمیں کھڑے ہونا، ہمیں کام کرنا. میں اپنے فیڈریشن کی میٹنگ میں کہتا ہوں اور شاید بڑی بات کہتا ہوں، میرے اپنے ہیں میرے اپنے محلے کے علاقے کے لوگ ہیں، شاید وہ میری بڑی بات جو ہے وہ ہضم کر لیتے ہوں گے، ورنہ وہ میری چھوٹا منہ ہے، بات بڑی ہے. میں یہاں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہاں جو بات کہتا ہوں وہ یہاں نقل کرتا ہوں. میری بات سمجھی، میں یہاں وہ بات کہہ نہیں رہا ہوں، میں وہاں جو بات کہتا ہوں وہ یہاں نقل کر رہا ہوں. میں کیا بات کہتا ہوں ان کے بیچ میں؟ یہ کہتا ہوں اللہ نے آپ کو جو ہے مسجد کا ذمہ دار بنایا، کسی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا، آپ کو جو ہے ضلعی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا. بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے. اگر آپ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں تو آپ اس عہدے پر رہے. آپ مسجد کے صدر ہیں، آپ سیکریٹری ہیں. اگر آپ کو یہ سارے کام کرنے ہیں، روزانہ 2-3 گھنٹے مسجد میں دینے ہیں، اپنے علاقے کے مسلمانوں کے مسائل سننے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو آپ سیکریٹری بنے رہیں، آپ صدر بنے رہیں. اور اگر آپ جمعہ کو حاضر ہونے والے صدر ہیں، اللہ کے واسطے آپ استعفیٰ دے دیں، آپ الگ ہو جائیں. کام کرنے والا کوئی آئے گا، کام کرے گا. قوم کو کام کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ایڈمنسٹریشن، ابھی کچھ نام آپ کو سننے کو مل رہے ہیں. جب یہ عالم ہے، وہ اللہ نہ کرے ایسا موقع آ جائے کہ کوئی ہمارا اپنا نمائندہ نہ ہو تو کیا کیا جائے. تو اس لیے بھائی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت. اور دوسرا، اسمبلی اور ایوان میں نمائندگی قوم کی نمائندگی، پارٹی کی نہیں، قوم کی نمائندگی. اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے ضلع کی جو کمیٹی ہوگی وہ بیٹھے سر جوڑ کر. ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ جو ہے وہ اب ضلع کی کمیٹی بنے گی تو بھائی سب کو نمائندگی دینی ہوگی. بھائی اس میں جو ہے جمعیت علماء بھی ہوگی، اس میں جو ہے جمعیت اہل حدیث بھی ہوگی، جماعت اسلامی بھی ہوگی، اہل سنت والجماعت بھی ہوں گے، اس میں جو ہے دیوبندی بھی ہوں گے، بریلی بھی ہوں گے، دعوت و تبلیغ والے بھی ہوں گے، اور کوئی تنظیم بہت نمایاں ہے ان کی بھی نمائندگی ہوگی. ایک مشترکہ کمیٹی بنے گی اور وہ مشترکہ کمیٹی جو فیصلہ لے گی سارا ضلع اس کے تابع ہو. یہ طاقت بنانے کی ضرورت ہے. آج تک یہ طاقت بن نہیں سکی ہے، اور اگر کہیں بنتی ہے تو ایک طاقت بنتی ہے اور 20 طاقتیں اس کو ڈیمیج کرنے والی کھڑی ہو جاتی، اپنوں میں سے ہی کھڑے ہو جاتے اور ڈیمیج کر کے اس کو ختم کر دیتے، اس کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. ظاہر سی بات ہے یہ موقع اس کا نہیں ہے کام کرنا. تو مشترکہ کمیٹی بنے، وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرے کہ اپنے ضلع میں کرنا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بڑوں کی بھی رہبری کی ضرورت ہے. اب بڑے کون ہیں؟ بڑے جو ہے آپ کے مسلم متحدہ محاذ ہیں. یہ گزشتہ 30 سالوں سے کام کر رہی، ہر ضلع کی رگ رگ سے واقف، اور پچھلا ڈاٹا پورا محفوظ ہے. 1990 میں کسی ضلع میں کوئی مسلمان اگر شکست کھایا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں اس کے ہارنے کے اسباب کیا بنے تھے، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. اور وہ جو ہے اس موقع پر رہبری کریں گے. اور متحدہ محاذ یہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سارے لوگ موجود ہیں، اور یہی کمیٹی آپ کی ضلع کی بن جائے، اسی نام سے بنے. اور ہم نے یہی گزارش کی متحدہ محاذ سے کہ آپ ہر ضلع میں تمام جماعتوں کو نمائندگی دے کر کے ایک ضلعی کمیٹی تشکیل دے، اور وہ ضلعی کمیٹی ان تمام کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے. تو اگر ایوان میں نمائندگی ہماری ہوگی اور رہبری آپ کی بڑی کمیٹی کرے اور آپ اس کو اپنے ضلع میں لاگو کریں
اور ضلع والے آپ کی بات مانے اور کوئی اس سے آگے نہ بڑھے، اس کو کراس نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے میں نے اس سے پہلے ایک اجلاس تھا، وہاں بھی ایسی چھٹی آ گئی تو میں نے اس کے بعد ایک جملہ بھی نہیں کہا، وہ آخر دعوانا پڑھ دیا تھا۔ اب میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ پہلے سے حضرت مفتی صاحب نے تو بتایا تھا کہ 20 منٹ، لیکن مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پوری بات کریں، تو بہرحال میں اب بات سمیٹتا ہوں۔ تو میں نے اتنی ہی بات کی کہ ایک تو جو ہے ایڈمنسٹریشن میں اپنے نمائندوں کو بھیجنے کے لیے مسجد ون مومنٹ تحریک سے مسجد والے کھڑے ہو، اور ایک اسمبلی اور ایوانوں میں نمائندگی کے لیے متحدہ محاذ کی ضلعی کمیٹی بنے، اور وہ تمام جماعتوں کی نمائندگی پر مشتمل وہ جماعت ہو، اور وہ مرکزی متحدہ محاذ کے رائے اور ان کے خیال کے مطابق اور ان سے تبادلے خیال کے بعد اپنے ضلع میں سیاسی نمائندوں کے تعاون کے سلسلے میں ہدایات دے، اور ایسی فضا بنائے ضلع میں کہ آپ کی جماعت ضلعی جو فیصلہ کرے وہ سارے وہاں کے مسلمان اس کو تسلیم کریں۔ تو اس طریق پر جو ہے ہم کچھ کام انجام دے سکتے ہیں، اور یہ وقت ہے اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ ابھی دیکھیے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس گستاخی میں ملکی سطح پر 2 پالیسیاں بنی۔ ایک پالیسی بنی، وہ پالیسی یہ بنی کہ یہ مسئلہ سڑک پر نہیں لایا جائے گا، یہ مسئلہ اس پر احتجاج عمومی نہیں کیا جائے گا، کوئی جلسے جلوس نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اس کے لیے قانونی لڑائی لڑی جائے گی، اور ایک قانون بنانے کا مطالبہ کیا جائے، کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف بد زبانی کی جائے تو قانون کی اس دفعہ کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے، اس کا مطالبہ کرنے کی بات ہوئی۔ ایک پالیسی تو یہ بنی، اور ایک پالیسی بنی احتجاج کرنے کی، جلسہ جلوس کرنے کی۔ یہ پالیسی بھی بہت اچھی ہے اور ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا ہمارا حق ہے، اور ہم جب تک یہ نہیں کریں گے اثر نہیں پڑے گا، وزن نہیں محسوس کرے گی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ہمارا احتجاج کیسا ہو؟ سوال یہ، میں اگر احتجاج کرنا چاہوں تو میرے پاس کم سے کم 200 نوجوان ایسے ہوں جو میری بات پر میں اگر کہوں کہ جمعہ کے بعد 3 بجے ٹاؤن ہال پہ ملنا ہے، 3 بجے وہ وہاں پہنچے پوری تیاری کے ساتھ، اور 3 بجے میں پہنچ کر کے کہوں بھئی احتجاج نہیں ہوگا، واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں، کوئی زبان نہ کھولے، بھئی حضرت نے کہہ دیا نہیں ہوگا، بس نہیں ہوگا چلو۔ ایسے فرما بردار 200 نوجوان چاہیے، اور ان 200 نوجوانوں کو ہم ایک ڈریس دیں گے، وہ ڈریس پہنیں گے یا ان کو کوئی آئی ڈی کارڈ دے گا، وہی رہیں گے 200۔ ہمارے 200 کے بیچ میں 10 ان کے داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ سب تربیت دادا ہے، RSS نے ان کو تربیت دی ہے، جتنا اچھا آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے، جتنا اچھا آپ نعرہ تکبیر نہیں بولیں گے، اس سے اچھا وہ بولتے ہیں۔ ان کو ٹریننگ یہی دے کے بھیجا گیا ہے، وہ آپ کے مجمع میں 10 آ جائیں گے اور نعرہ لگائیں گے، آپ سمجھیں گے بھئی بہت اونچی آواز ہے، شاندار اس کی تجوید ہے، لب و لہجہ بہت اچھا ہے، آگے آپ اسی کو کریں گے۔ جب خوب گرما دے گا وہ، کوئی حرکت ایسی کر دے گا کہ وہ مجمع منتشر ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، بات یہ آئے گی کہ مسلمانوں نے یہ کیا، اور پھر نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ان آنے والوں کو روکنے کا کوئی نظام نہیں۔ نظام بناؤ پہلے۔ میں نے گزشتہ
20-25 दिन पहले अपने फेडरेशन में मैंने कहा भाई हर मस्जिद से हमें 50 नौजवानों की लिस्ट चाहिए, नाम मोबाइल नंबर चाहिए, ये लिस्ट पहुंचाएंगे तो हम आपकी मस्जिद के खतीब के जरिए 2-3 नशिस्तों में उनकी ज़हन साजी करेंगे, फिर उसके बाद 4-5वीं नशिस्त में हम खुद उनके साथ बैठेंगे। फिर हमारे 55 मसाजिद हैं और 10 मसाजिद के 500 नौजवानों का एक दिन जोड़ करेंगे, फिर 10 मसाजिद का जोड़ करेंगे, फिर 10 मसाजिद का जोड़ करेंगे, ज़हन साजी करके उनको तैयार करेंगे। तो आपके 50 मसाजिद के 250 नौजवान हो गए, कितने 2500 नौजवान। 2500 नौजवानों का एक जोड़ किया जाए, हर 50 का एक लीडर हो, एक मस्जिद के 50 नौजवान, 50 का एक लीडर हो और 50 मस्जिदों के 50 लीडरों का एक ग्रुप बनाया जाए, उनका एक लीडर बनाया जाए और उस लीडर का ताल्लुक हमारे से हो, हम उस लीडर को कोई पैगाम दे, वो 50 मसाजिद के लीडरों को पैगाम दे और वो 50 मसाजिद के लीडर अपने 50-50 लोगों को पैगाम दे। एक मुनज़्ज़म काम होगा, एक सही काम होगा। एहतजाज करना है, निजाम के साथ करना। आप 200 लोग एहतजाज कर रहे हैं, 100 आपके पास पहले से 3 बजे आपका एहतजाज है, 2 बजे 100 नौजवान अपने ड्रेस कोड के साथ अतराफ व अकनाफ की नुमाया इमारतों में इधर उधर कैमरे लेकर के, मोबाइल ही कैमरा है, वो लेकर के खड़े हो, वहां की मंजर कशी करता रहे, कौन शरारत कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आती रहेंगी। अब एक उमूमी आवाज लगा देंगे एहतजाज की, हर आदमी उसमें शामिल होगा। अभी मैंने व्हाट्सएप में एक तस्वीर है जो 2 दिन पहले मुझे आई, अलवर में वो पकड़े गए, शानदार दाढ़ी है, नमाज का गट्टा है, टोपी है, रुमाल ओढ़े हैं, आप देखेंगे तो हाथ चूमेंगे भी अल्लाह का वली है, लेकिन है वो गैर, और पकड़ा गया मस्जिद में और लोगों को भड़काते हुए पकड़ा गया और उसको किसी वजह से शक आया, पकड़ा गया, तहकीक की तो वो गैर था। तो हमें समझने की जरूरत है, हालात को समझने की जरूरत है। एहतजाज बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए वो एहतजाज मुश्किल अम्र बना दिया गया। आज यहाँ नशिस्त है, 2 दिन पहले मुझे फोन आया कि भाई आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई मैं तो सफर में हूँ, मैं हासन में था जुमेरात को और मंगल को बीजापुर में था, तो मैंने कहा मैं सफर में हूँ, तो मैं जो है बात नहीं किया, सफर में हूँ बोल के खामोश हो गया। वो ऊपर से फोन आया था, बाद में पता चला कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब के पास फोन आया था आज की कार्रवाई मालूम करने। हमारा तो हर चीज क्या हो रहा है, कौन उठ रहा है, बैठ रहा है, सारी चीजें पर नजर है। तो अब हमें काम करना है तो बहुत सलीके से, बहुत सोच समझकर, मंसूबाबंद तरीके पर काम करना है। मैंने नुमाया तौर से 2 बातें कही। एक, मस्जिद वालों को खड़े होना है और मस्जिद के तहत आने वाले मुसलमानों के मसाइल हल करने का बेड़ा मस्जिद वालों को उठाना है। एक मुत्तहिदा महाज के तहत जिली कमेटी बननी है, तमाम मसाइल के हल के लिए जिली एतबार से जो मसला उठेगा वो मसला वो मुश्तरका कमेटी हल करने के लिए सर जोड़ करके बैठे। वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में भी मुसलमानों के नुमाइंदे पहुंचाने का काम करे और ऐवानों में भी पहुंचाने का काम करे। बीदर के जनाब अब्दुल कदीर साहब मौजूद है, शाहीन एक ब्रांड बनता जा रहा है वो नाम, और इसने जो है नुमाया खिदमत अंजाम दी है, नुमाया खिदमत अंजाम दी है और वहां से बहुत अच्छे नुमाइंदगी करने वाले स्टूडेंट्स तलबा निकल रहे हैं। तो ये हालात हैं। आज आप हजरात को जोड़ने का मकसद यही है कि हम सब जुड़ करके जिले में मुत्तहिदा महाज के नाम ही से एक जिली कमेटी तश्कील दे और काम आगे बढ़ाएं। क्या हम ऐसा करेंगे?